بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لا یشترط کون الجبیرۃ مشدودۃ علی طہارۃ، پھر شرط نہیں ہے پٹی کے طہارت پر باندھے جانے کی، یعنی پٹی کے اندر یہ شرط نہیں ہے، پٹی پر مسح کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جب پٹی باندھی گئی ہو تو اس وقت جس کے عضو پر پٹی باندھی گئی وہ باوضو ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح مسح کے اندر ہوتا ہے، مسح علی الخفین کے اندر، کہ مسح علی الخفین کے اندر یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ باوضو ہو اور پھر اس کے بعد وہ خفین کو پہنے، لیکن جبیرہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کی پٹی باندھی گئی تو پٹی باندھے جانے کے وقت اس کا باوضو ہونا یہ ضروری نہیں ہے، چاہے باوضو ہو پٹی باندھے جانے کے وقت یا باوضو نہ ہو، بہر صورت اس کے لیے بعد میں اس پٹی پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْحِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنَ الْعَضْوِ كَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ بِأَنْ كَانَ الْمَاءُ يَضُرُّهُ أَوْ كَانَتِ الْجَبِيرَةُ مَشْدُودَةً يَضُرُّ حَلُّهَا۔ اور پٹی پر مسح کرنا یہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ اس جگہ کے، اس عضو کی جگہ کو مسح کرنے سے قاصر ہو، مسح کرنے سے عاجز ہو، جس طرح کہ وہ اس جگہ کو دھلنے سے عاجز ہو، اس طور پر کہ پانی اس کو ضرر دے گا یا پھر پٹی کا کھولنا اسے، او کانت الجبیرۃ مشدودۃ یضر حلھا، یا جو پٹی اس جگہ پر باندھی گئی ہے اس کو کھولنا اسے ضرر دے گا۔ مطلب یہ کہ کسی بھی عضو پر جہاں پٹی باندھی گئی ہے اس پٹی پر مسح کرنا یہ اسی وقت جائز ہوگا جب اس پٹی کے نیچے کا جو حصہ ہے اس تمام حصے پر نہ تو مسح کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو دھلا جا سکتا ہو۔ اگر ایسا ہے تبھی اوپر مسح کر سکتے ہیں، ورنہ مسح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ اس جگہ پہ پانی کا پہنچانا یہ تو ضرر نہیں دے گا، یعنی اس جگہ پہ مسح تو کر سکتے ہیں، لیکن جو پٹی اوپر سے باندھی ہوئی ہے اس پٹی کا کھولنا یہ ضرر دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، جیسے جب ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر پٹی کھولی تو اس میں وہ ضرر دیتا ہے، باوجود اس کے کہ اس جگہ پر مسح کرنا یہ ضرر نہیں دے گا، لیکن پٹی کا کھولنا یہ ضرر دیتا ہے۔ تو اگر پٹی کا کھولنا بھی ضرر دیتا ہو تو بھی اس پر مسح کرنا جائز ہوگا، لیکن اگر پٹی کے کھولے بغیر کسی طرح سے مسح ہو سکتا ہو اس جگہ پر تو پھر اس پٹی پر مسح کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اصل جو اس کے اندر ہے وہ حرج کا ہونا ہے، اگر حرج ہے تو پھر مسح کرنا اوپر جائز ہوگا پٹی پر، اور اگر حرج نہیں ہے مسح کرنے میں، اس عضو کے مسح کرنے میں یا پھر اس کو دھلنے میں، تو پھر اس پٹی پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو اصل جو ہے وہ حرج کا ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص اس جگہ کے دھلنے پر قادر ہے، جس جگہ پر پٹی باندھی گئی ہے اس جگہ پر وہ اس جگہ کو دھلنے پر قادر ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس جگہ کو دھلے، لیکن اگر وہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور پٹی کو کھول نہیں سکتا ہے لیکن اس کے نیچے وہ دھل سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اگر بغیر پٹی کھولے ہوئے اس کو دھلنے کی کوئی صورت بنتی ہو تو وہ اس طرح سے دھلے گا اور پٹی پر مسح نہیں کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ پٹی پر مسح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی مسح کی صورت ہے کہ اگر اس کے نیچے کے حصے پر وہ مسح تو کر سکتا ہے لیکن پٹی اوپر سے باندھی ہوئی ہے اور پٹی کو کھولنا یہ اسے ضرر دے گا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہو کہ بغیر پٹی کھولے ہوئے وہ اس جگہ پر مسح کر سکتا ہے تو وہ اس طرح سے مسح کرے، اور ایسی صورت میں اس کے لیے پٹی پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہ بنتی ہو تو ایسی صورت میں پٹی پر ہی مسح کرے اور اس کے لیے پٹی پر مسح کرنا یہ جائز ہوگا۔ اما اذا کان قادرا علی مسحہ فلا یجوز مسح الجبیرہ، رہا اس وقت جب کہ وہ اس کے مسح پر قادر ہو تو جبیرہ پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔
یعنی اگر پٹی باندھی ہوئی ہے اور پٹی کے نیچے جو عضو ہے، ٹھیک ہے، اس عضو پر مسح کرنے پر وہ قادر ہے، اس طرح سے کہ پٹی کا کھولنا اسے ضرر نہیں دے گا اور اس جگہ پر مسح کر لینا یہ اسے ضرر نہیں دے گا، تو اب اس پر لازم ہے کہ پٹی کو کھولے ہر بار، اور ہر بار وہ اس عضو پر مسح کرے، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایسی صورت بنتی ہے کہ پٹی کو تو کھولنا یہ ضرر دیتا ہے، لیکن بغیر پٹی کو کھولے ہوئے وہ اس جگہ پر مسح کر سکتا ہے، وہ اس عضو پر بغیر پٹی کو کھولے ہوئے مسح کر سکتا ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس عضو پر مسح کرے بغیر پٹی کو کھولے ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ قدرت یہاں پر پائی گئی ہے۔ جب قدرت پائی جائے گی تو اس پر مسح کرنا اس جگہ پر لازم ہوگا، یا اس جگہ کو دھلنے پر اگر قدرت ملی تو اس جگہ کو دھلنا اس پر لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب قدرت ہے تو مسح جبیرہ یہ جائز نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ فِي أَعْضَائِهِ شُقَاقٌ فَإِنْ عَجِزَ عَنْ غَسْلِهِ يَلْزَمُ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهِ، اور اگر اس کے اعضاء کے اندر، اعضائے جسم میں شقاق ہو، پھٹن ہو، تو اگر وہ اس کو دھلنے سے عاجز ہے، یلزم امرار الماء علیہ، تو اس پر اس جگہ پانی کا بہا دینا، پانی کا گزارنا، پانی کا بہانا یہ اس پر لازم ہوگا۔ پھر اگر وہ فَإِنْ عَجِزَ عَنْهُ يَلْزَمُهُ الْمَسْحُ، پھر اگر وہ اس جگہ پر پانی بہانے سے بھی عاجز ہو تو اس پر مسح کرنا یہ لازم ہوگا۔ ثم ان عجز عنہ یغسل ما حولہ ویترکہ، یغسل ما حولہ ویترکہ، پھر اگر وہ اس سے عاجز ہو جائے تو اس کے ارد گرد کی جگہ کو دھل لے، آس پاس کی جگہ کو دھل لے اور اس کو ترک کر دے۔ شقاق یہ ایک قسم کا مرض ہوتا ہے جو ٹھنڈ کی وجہ سے ہاتھوں یا پیروں میں پھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شقاق۔ تو اگر کسی کے ہاتھوں یا پیروں یا پھر کسی بھی عضو میں شقاق ہو، پھٹن ہو، کہ اس پھٹن کے اندر اگر پانی کا بہانا، یعنی اگر اسے ہاتھوں سے دھلتا ہے، ٹھیک ہے، جو پھٹن ہے اگر اسے ہاتھوں سے دھلتا ہے تو اس میں وہ ضرر دے گا، ہاتھوں سے رگڑنا اور رگڑ کر کے دھلنا اسے ضرر دیتا ہے، تو صرف اور اس پر پانی بہا لے، ٹھیک ہے، صرف اس پر پانی بہا لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس پر پانی کا بہانا بھی، یعنی اس کے اندر پانی کا پہنچنا بھی ضرر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ مسح کر لے اس جگہ کا، ٹھیک۔ اور اگر مسح کرنا بھی، یعنی مسح کے ذریعے سے، چونکہ ہاتھ تر کرنے کے بعد ہاتھ تر کر کے ہی وہ اس پر مسح کرے گا، تو اگر اتنی تری بھی اس میں نقصان دہ ہے، جتنی تری مسح میں پہنچتی ہے عضو تک، اتنی تری بھی اگر نقصان دہ ہے تو ایسی صورت میں وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، یعنی عین جہاں پر بالکل اسی جگہ کو، جس جگہ پر شقاق ہے، پھٹن والی بالکل جگہ کو چھوڑ دے اور اس کے چاروں طرف کا جو حصہ ہے ان سب کو دھل لے۔ تو اگر کسی کے اعضاء کے اندر شقاق ہو، پھٹن ہو، اور وہ اس عضو کو دھلنے سے عاجز ہو، تو اس پر یہ لازم ہے کہ صرف اور صرف اس پر پانی بہا لے، ٹھیک ہے، اس عضو پر صرف پانی بہا لے، اور یہ پانی بہا لینا اس کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن اگر پانی بہانے سے بھی عاجز ہو، یعنی پانی بہانا بھی اس جگہ کو تکلیف دے گا اور مرض جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر یہ لازم ہے کہ پانی اس پر نہ بہائے بلکہ اس پر مسح کر لے۔ لیکن اگر مسح بھی اسے ضرر دے گا، کہ مسح کے اندر بھی تھوڑی تری ہوتی ہے، ہاتھوں کو تر کرنے کے بعد مسح کیا جاتا ہے، اور اتنی تری بھی اس جگہ کو نقصان دہ، اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس پھٹن کے لیے اتنی تری کا پہنچ جانا بھی وہاں پر یہ نقصان دہ ہے، اس سے مرض بڑھ سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں مسح بھی وہ نہ کرے بلکہ اسے چھوڑ دے، اس جگہ کو بالکل جہاں پر یہ پھٹن ہے اسی جگہ کو اس کو چھوڑ دے، اور باقی جو اس کے چاروں طرف کے حصے ہیں ان کو وہ دھل لے۔ وَإِنْ كَانَ الشُّقَاقُ فِي يَدِهِ وَيَعْجِزُ عَنِ الْوُضُوءِ اسْتَعَانَ بِالْغَيْرِ لِيُوَزِّعَهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَعِنْ وَتَيَمَّمَ جَازَ خِلَافًا لَهُمَا، اور اگر پھٹن اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ وضو کرنے سے عاجز ہو تو غیر سے وہ مدد طلب کرے کہ وہ اسے وضو کرا دے، پھر اگر اس نے مدد طلب نہیں کی اور تیمم کر لیا تو جائز ہوگا صاحبین علیہم الرحمہ کے خلاف۔
اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں میں پھٹن ہے اور پھٹن ایسی ہے اتنی زیادہ ہے کہ وہ خود سے وضو نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس پر پانی کا چونکہ لگنا یہ ضرر دے گا، اس وجہ سے وہ خود سے وضو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ تمام اعضاء کے دھلنے اور ان پر پانی پہنچانے میں ہاتھوں کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خود سے وضو نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ مستحب ہے امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک کہ وہ کسی دوسرے سے یہ کہے کہ وہ اسے وضو کرا دے، کسی دوسرے سے مدد طلب کریں کہ دوسرا شخص اس کو جس کے ہاتھ میں پھٹن ہے اسے وضو کرا دے، ٹھیک ہے، مستحب ہے امام اعظم کے نزدیک، اور صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک یہ واجب ہے کہ وہ مدد طلب کرے۔ اگر اس نے مدد طلب نہیں کی تو امام اعظم کے نزدیک چونکہ یہ مستحب تھا لہٰذا اس پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے، اور اگر اس نے مدد طلب نہیں کی اور پھر اس کے بعد اس نے تیمم کر لیا تو بھی اس کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، طہارت اسے حاصل ہو جائے گی، کیونکہ مدد طلب کرنا اس کے لیے واجب نہیں تھا، تو اس نے اسے چھوڑ کر کے تیمم اختیار کر لیا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ تیمم اس کا درست ہوگا۔ لیکن صاحبین علیہ الرحمہ کے نزدیک چونکہ وہ واجب تھا، تو جب وہ واجب تھا تو اس کو چھوڑ کر کے اس نے تیمم کیا، تو جب تک وہ واجب ہوگا تیمم یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پانی پر وہ قادر ہے اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ صاحبین علیہ الرحمہ کے نزدیک اور امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک تیمم کرنا درست ہوگا اور اس کے ذریعے سے وہ اب نمازیں وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ اس نے مدد طلب کی اور مدد کرنے والے نے انکار کر دیا، جس سے اس نے مدد مانگی اس نے انکار کر دیا، تو اب تمام کے نزدیک بالاتفاق اس کے لیے مسح کرنا، تیمم کرنا یہ جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس کے ہاتھوں میں شقاق ہے اور اس کی وجہ سے وہ اعضاء کو جو ہے دھل نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی مسح کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ وہ کسی سے مدد طلب کرے۔ اگر اس نے مدد طلب نہیں کی اور تیمم کر لیا تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے اور اس کے ذریعے سے نماز ادا کرنا یہ جائز ہے۔ اور صاحبین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کسی دوسرے سے مدد طلب کرے کہ وہ دوسرا شخص اسے وضو کرائے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور اس نے تیمم کر لیا تو یہ تیمم کرنا اس کا جائز نہیں ہوا، لہٰذا اس کے ذریعے سے نماز ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر اس نے ایسی صورت میں اس نے مدد طلب کی کسی سے اور اس نے انکار کر دیا، جس سے اس نے مدد مانگی اس نے انکار کر دیا، تو ایسی صورت میں دونوں کے نزدیک یہ جائز ہے اس کے لیے کہ وہ تیمم کرے۔ وَإِذَا وَضَعَ الدَّوَاءَ عَلَى شُقَاقِ الرِّجْلِ أَمَرَّ الْمَاءَ فَوْقَ الدَّوَاءِ فَإِذَا أَمَرَّ الْمَاءَ فَوْقَ الدَّوَاءِ ثُمَّ سَقَطَ الدَّوَاءُ إِنْ كَانَ السُّقُوطُ عَنْ بُرْءٍ غَسَلَ الْمَوْضِعَ وَإِلَّا فَلَا۔ اور جب اس نے پھٹن کی جگہ پر دوا ڈالی، پھٹن کی جگہ میں دوا ڈالی، دوا رکھی، تو پانی کو وہ دوا کے اوپر سے بہائے۔ پھر جب اس نے پانی کو بہایا دوا کے اوپر سے، پھر دوا جو ہے وہ ساقط ہو گئی، تو اگر یہ سقوط ٹھیک ہو جانے کی وجہ سے ہے، زخم کے ٹھیک ہو جانے کی وجہ سے ہے، تو اس جگہ کو وہ دوبارہ دھلے، ورنہ نہیں۔ کسی کے عضو میں کسی جگہ پر پھٹن ہے تو اس پھٹن کو ٹھیک کرنے کے لیے طرح طرح کی دوائیاں اس میں رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اگر کسی نے ایسے ہی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں اندر، اور اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ضرر نہ دے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اوپر سے پانی بہا لے، ٹھیک ہے، وہ دوا کے اوپر سے پانی بہا لے اگر یہ ضرر نہ دے تو اوپر سے اس نے پانی بہا لیا، لیکن پانی بہانے کے ساتھ ساتھ ہی جو دوا ہے وہ دوا بھی بہہ گئی، ٹھیک ہے، دوا جو ہے پانی کو بہانے کی وجہ سے دوا بھی وہاں سے نکل آئی اور وہ بھی بہہ گئی۔ تو اگر اس دوا کا نکلنا یہ پانی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، پانی کے بہانے کی وجہ سے، اور زخم جو ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے، یعنی جو شقاق ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے، اور
دوا جو ہے وہ اس کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوئی ہے بلکہ پانی کے بہانے کی وجہ سے دوا ساقط ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کا جو اس نے پانی بہایا ہے وہ ابھی تک باقی ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ اسے پانی بہانے یا پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سقوط یعنی دوا کا ساقط ہو جانا یہ زخم کے ٹھیک ہو جانے کی وجہ سے ہے، تو ایسی صورت میں دوبارہ وہ اس جگہ کو دھلے گا، کیونکہ اس نے جو پانی بہایا تھا وہ دوا کے اوپر سے بہایا تھا، عضو کے اوپر سے نہیں بہایا تھا، ٹھیک ہے، عضو تو دوا کے نیچے تھا، ٹھیک ہے، عضو کے اوپر دوا تھی، تو دوا کے اوپر سے اس نے پانی بہایا، تو جب دوا کے اوپر سے پانی بہایا ہے تو عضو کے اوپر سے اس نے پانی نہیں بہایا ہے۔ جب عضو کے اوپر سے پانی نہیں بہایا تو چونکہ اس وقت تو اس کے لیے یہ جائز تھا کہ اسے یہ عذر تھا اس کا کہ وہاں پہ پھٹن ہے اور اس نے اوپر دوا رکھی ہے، تو لہٰذا دوا کو نکال کر کے، چونکہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا تو دوا کو نکال کر کے وہ وہاں پانی نہیں بہا سکتا تھا۔ لیکن جب اب زخم ٹھیک ہو کر کے دوا خود سے ساقط ہو گئی تو اب ایسی صورت میں جو عذر تھا وہ عذر ختم ہو گیا، لہٰذا اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس جگہ پر پانی کو بہائے، اور دوا پر جو اس نے پانی بہائی تھی، چونکہ جب عذر تھا تو اس وقت جو عضو ہے اس کے قائم مقام دوا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب دوا ساقط ہو گئی تو اس کا قائم مقام ہونا بھی ساقط ہو گیا، لہٰذا اب اس پر یہ لازم ہے کہ اسی جگہ کو پانی سے دھلے، اس جگہ پر پانی بہائے۔ وَإِذَا فَصَدَ وَوَضَعَ خِرْقَةٍ وَشَدَّ الْعِصَابَةَ فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ أَمْكَنَهُ شَدُّ الْعِصَابَةِ بِلَا إِعَانَةِ أَحَدٍ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا الْمَسْحُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ يَجُوزُ۔ اور جب کسی شخص نے پچھنا لگوایا اور کپڑے کا ٹکڑا رکھا اور پٹی باندھ دی تو بعض مشائخ کے نزدیک اس اصابہ پر مسح کرنا درست نہیں ہے بلکہ خرقہ پر مسح کیا جائے گا۔ جب کوئی فاسد خون نکلواتے ہیں تو ایسی صورت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو زخم ہوتا ہے جہاں سے خون نکالا گیا اس پر پہلے کپڑا رکھتے ہیں کوئی، پھر اوپر کپڑا رکھنے کے بعد اوپر سے پٹی باندھ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جو اوپر سے پٹی باندھی گئی اس پٹی کو اصابہ کہتے ہیں، یہاں جو پٹی باندھی جاتی ہے اس کو اصابہ کہتے ہیں، تو بعض مشائخ کہتے ہیں یہ کہ جو پٹی ہے اس پر مسح کرنا یہاں درست نہیں ہے بلکہ جو کپڑے کا ٹکڑا اوپر رکھا گیا ہے زخم کے اوپر بالکل اس پر مسح کرنا یہ ضروری ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جب کپڑا رکھا گیا اس عضو پر، اس زخم پر جب کپڑا رکھا گیا تو کپڑا جو ہے وہ اس زخم کے قائم مقام ہو گیا، اس عضو کے جہاں پر زخم ہے اس کے قائم مقام وہ کپڑا ہو گیا، جب اس کے قائم مقام یہ کپڑا ہو گیا تو اب جو اصابہ ہے وہ قائم مقام نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ جو قائم مقام ہے وہ خرقہ بن چکا ہے، لہٰذا جو قائم مقام ہے اس کا اعتبار ہوگا اور جو قائم مقام نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اگر اس نے خرقہ پر مسح کیا تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ اس نے اس عضو پر مسح کیا، اور اگر اس نے اصابہ پر مسح کیا تو یہ چونکہ قائم مقام نہیں ہے لہٰذا اس پر مسح کرنا لغو ہوگا۔ تو یہ بعض مشائخ کے نزدیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ یہی ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس پٹی پر مسح کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ جو کپڑا اوپر سے رکھا گیا ہے بالکل زخم کے اوپر جو کپڑا رکھا گیا ہے اس کپڑے پر وہ مسح کرے۔ وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ أَمْكَنَهُ شَدُّ الْعِصَابَةِ بِلَا إِعَانَةِ أَحَدٍ لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا الْمَسْحُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ يَجُوزُ۔ اور بعض مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ممکن ہو اس کے لیے پٹی کا باندھنا بغیر کسی دوسرے کی مدد سے تو اس کے لیے اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو تو یہ جائز ہوگا، یعنی ایسے عضو پر وہ پٹی باندھی گئی ہے کہ اس جگہ پر وہ خود سے پٹی کو کھول بند نہیں کر سکتا ہے، پٹی کو نہ خود سے
تنہا وہ کھول سکتا ہے نہ خود سے بند کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پٹی پر اس کے لیے مسح کرنا جائز ہوگا، کیونکہ یہاں پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے مسح کرنا جائز نہیں ہے پٹی پر، تو اس کو حرج میں مبتلا کرنا یہ ہوگا اور تکلیف میں ڈالنا ہوگا، اور ایسا درست نہیں ہے۔ ہر شخص پر تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس کا وسعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وسعت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ تو پٹی کا کھولنا اور بند کرنا اگر اس کے لیے بآسانی ممکن ہو تو اس کے لیے یہ اس پر پٹی پر مسح کرنا یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بآسانی اگر اس کے لیے کھولنا اور بند کرنا ممکن ہو تو اس پر اس کے لیے مسح کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر وہ خرقے پر مسح کرنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خرقے کے اوپر مسح کرے گا اور پٹی کو کھولے گا، پھر خرقے کے اوپر مسح کرے گا، پھر پٹی کو بند کر دے گا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ پٹی کو خود سے نہیں کھول سکتا ہے نہ خود سے بند کر سکتا ہے، بلکہ کسی دوسرے کے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ کوئی دوسرا شخص جب تک نہیں ساتھ دے گا، جب تک مدد نہیں کرے گا کوئی دوسرا شخص، تب تک وہ پٹی نہیں کھول سکتا ہے، نہ ہی اسے بند کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف پٹی پر مسح کر لے۔ وقال بعضهم ان كان حل العصابة وغسل ما تحتها يضر الجراحة جاز المسح عليها والا فلا، وكذا الحكم في كل خرقة جاوزت موضع القرحة۔ اور بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ اگر پٹی کا کھولنا اور اس کے ماتحت کا دھلنا زخم کو ضرر دے گا تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کے اندر بھی وہی پہلی والی صورت جو بتائی گئی تھی کہ اگر پٹی کسی کی باندھی گئی ہے اور اس پٹی کے نیچے کے عضو کو نہ تو وہ دھل سکتا ہے نہ ہی مسح کر سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ پٹی پر وہ مسح کر لے۔ تو ایسا ہی یہاں پر بھی کہا گیا ہے، چونکہ ان تمام کے اندر جو حرج ہے وہی اصل ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر پٹی کا کھولنا یہ ضرر نہ دے، ٹھیک ہے، ایسے ہی پٹی کو کھول کر کے اس کے نیچے کے حصے کا دھل دینا یہ ضرر نہ دے، تو مسح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر ضرر نہ دے تو جائز نہیں ہوگا، اور اگر ضرر دے تو جائز ہوگا۔ یعنی اگر وہ پٹی کھولتا ہے تو پٹی کھولنے کی وجہ سے اس زخم میں اثر پڑتا ہے اور زخم جو ہے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا پھر پٹی کو کھولنے سے تو نہیں ہے، لیکن اگر پٹی کھول کر کے وہ اس کے نیچے کے حصے پر مسح یا اس کو دھلتا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ جو زخم ہے اس تک تری پہنچنے کا اندیشہ ہے، قوی اندیشہ، اور تری اگر پہنچ جائے گی وہاں تک تو ایسی صورت میں زخم جو ہے وہ بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ بھی ضرر دہ ہے، اس پر مسح کرنا یا اس کو دھلنا یہ بھی ضرر رساں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس پر پٹی پر ہی مسح کر لینا یہ جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر پٹی کو کھولنا ہی ضرر دے تو بغیر کھولے ہوئے اگر ممکن ہو مسح یا اس کے نیچے کے حصے کا دھلنا تو وہی کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر پٹی پر ہی مسح کر لے، اور اگر پٹی کو کھول کر کے اس کے نیچے کے حصے کو دھلنا یا اس پر مسح کرنا یہ ضرر دے گا زخم کو، تو ایسی صورت میں وہ پٹی کے اوپر سے ہی مسح کر لیں۔ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ خِرْقَةٍ جَاوَزَتْ مَوْضِعَ الْقُرْحَةِ، اور ایسا ہی حکم ہر خرقے کا ہے جو زخم کی جگہ سے تجاوز کر گیا ہو۔ یعنی بہت ساری صورتوں میں جہاں پر زخم ہوتا ہے اس پر کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، کپڑا باندھ لیتے ہیں، تو کپڑا اتنا بڑا ہوتا ہے جو زخم جتنا ہے، اصل زخم جو ہے اس سے وہ کپڑا آگے بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے زائد کپڑا ہوتا ہے، جتنا زخم ہے اس سے زائد کپڑا ہوتا ہے، اس پر لپیٹا جاتا ہے۔ تو ایسی ہر جگہ جہاں پر زخم سے زیادہ کپڑا ہو، زخم کی جگہ سے زیادہ کپڑا ہو، وہاں سے جو کپڑا ہے وہ تجاوز کر گیا ہو، ہر ایسی جگہ پر حکم یہی ہوگا کہ وہ اس عضو کے
جہاں زخم ہے اس زخم کے علاوہ جو جگہیں ہیں ان جگہوں کو وہ دھو لے اگر ممکن ہو اس کے لیے، یا اگر مسح کرنا ممکن ہو تو ان جگہوں کا وہ مسح کر لے، ٹھیک ہے۔ یہی حکم ہوگا ہر ایسی جگہ جہاں پر جو خرقہ ہے، جو کپڑا ہے، وہ زخم کی جگہ سے تجاوز کر گیا ہو۔ وَإِنْ كَانَ حل العصابة لا يضره لكن نزعها عن موضع الجراحة يضره يحلها ويغسل ما تحتها إلا موضع الجراحة ثم يشدها ويمسح موضع الجراحة اور اگر پٹی کا کھولنا اسے ضرر نہیں دیتا لیکن پٹی کا موضع جراحت سے ہٹا دینا یہ ضرر دیتا ہے تو وہ اس کو کھولے اور اس کے ماتحت کو دھل لے مگر موضع جراحت، پھر وہ اسے بند کر دے اور موضع جراحت پر مسح کر لے۔ یعنی اگر کسی بھی طرح سے کسی بھی عضو کا اگر مسح کرنا یا اس کو دھلنا ممکن ہے تو وہ اس عین جگہ کا مسح یا اس جگہ کا مسح یا اس جگہ کو دھلے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک صورت یہ ہے کہ جس عین جگہ جہاں پر وہ زخم ہے اس جگہ سے اگر اس نے اس پٹی کو ہٹائی تو ضرر دے گا، لیکن اس کے علاوہ جو باقی جگہ ہے، چونکہ پٹی بالکل ایک جگہ پر نہیں باندھی جاتی ہے بلکہ پورے عضو پر جہاں زخم ہے وہاں پر بھی اور اس سے زائد کچھ حصے پر باندھی جاتی ہے، تو جہاں زخم ہے اس بالکل اسی جگہ پر اگر اس کو پٹی کو ہٹاتا ہے تو وہ اسے ضرر دے گا زخم کو، اور باقی جگہ سے اگر ہٹاتا ہے اور پٹی کو اگر کھول دیتا ہے تو ایسے ضرر نہیں دے گا اس زخم کو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس زخم کی جگہ سے پٹی کو ہٹا لے گا تب اسے ضرر دے گا۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ پٹی کو کھولے لیکن پٹی کو مکمل طور سے ہٹائے نہ، بلکہ جو زخم کی جگہ ہے وہاں سے پٹی کو نہ ہٹائے، باقی جگہ سے پٹی کو اوپر کر کے کسی بھی طرح سے اس کو کھول کر کے اس کے نیچے کے عضو کو دھل لے، اس کے نیچے جو بھی اعضاء ہے، جو بھی جگہ ہے اس جگہ کو وہ دھل لے اور جو زخم کی جگہ ہے اسے چھوڑ دے، پھر اس کے بعد جب وہ دھل لے تو پھر پٹی کو بند کر دے اور اب وہ اس پٹی کے اوپر کے حصے کا مسح کر لے، پٹی جو ہے اوپر کا مسح کر لے، جو زخم ہے اس جگہ پر جو پٹی ہے اس پر مسح کر لے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی کسی بھی جگہ جہاں پر پٹی باندھی گئی ہے اس کے کسی بھی حصے کا اگر اس کے کسی بھی حصے پر اگر مسح کرنا یا اس کو دھلنا یہ ممکن ہے تو ایسا ہی کرے گا، وہ پٹی کو نہیں دھلے گا، پٹی پر وہ مسح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب تک اس عضو پر مسح کرنا ممکن ہے تب تک وہ پٹی پر مسح نہیں کرے گا، یا اس عضو کو دھلنا ممکن ہے تب تک وہ پٹی پر مسح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر پٹی کا کھولنا یہ اسے ضرر نہیں دیتا ہے لیکن پٹی کا موضع جراحت سے ہٹا دینا یہ ضرر دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پٹی کو کھولے گا، ٹھیک ہے، لیکن موضع جراحت سے اسے ہٹائے گا نہیں، اسے موضع جراحت پر باقی رکھے اور پٹی کو کھول دے، اور موضع جراحت کے علاوہ جو باقی جگہیں ہیں جو پٹی کے نیچے ہیں ان جگہوں کو وہ دھل لے، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے، اور پھر اس کے بعد پٹی دوبارہ بند کر دے اور موضع جراحت کے اوپر کی جو پٹی ہے اس پر مسح کر لے۔ وعامۃ المشائخ علی جواز مسح اصابۃ المفتصد واما الموضع الظاہر من الید ما بین العقدتین من العصابۃ فالاصح انه یکفیہ المسح اذ لو غسل تبطل العصابۃ فربما تنفذ البلۃ الی موضع الفصد۔ اور عام میں مشائخ پچھنا لگوانے والے کی پٹی کے مسح کے جواز کے قائل ہیں، جو پچھنا لگواتے ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے، ان پچھنا لگوانے والوں نے جو پٹی باندھی ہے اصابہ اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ عام میں مشائخ ایسے ہی، اگرچہ اس سے پہلے 2-3 اقوال ابھی ذکر کیے گئے، لیکن عام میں مشائخ اس پر ہیں کہ پچھنا لگوانے کے بعد جو پٹی باندھی جاتی ہے اس پٹی پر مسح کرنا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ہو گیا. یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ امل موضع الظاہر من الیدی ما بین العقدتین، اور رہی وہ جگہ جو ہاتھ میں سے پٹی کے دو گرہوں کے درمیان کا ظاہر ہو، تو اصح یہ ہے کہ اس پر مسح کر لینا کافی ہے، اس لیے کہ اگر اس نے دھل لیا تو پٹی جو ہے وہ تر ہو جائے گی اور کبھی کبھی تری جو ہے وہ موضع فسد تک نافذ ہو جائے گی، موضع فسد تک پہنچ جائے گی. یعنی اگر کسی نے پٹی باندھی ہے اور پٹی کے جو دو گرہیں ہیں، ان دو گرہوں کے درمیان میں سے جو ہاتھ ہے اس کا حصہ ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے پٹی باندھی جاتی ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو انگوٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس انگوٹھا جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انگوٹھے کے اوپر سے گرہیں لگا دیتے ہیں پٹی کی. تو ایسی صورت میں جو انگوٹھا ہے اس کو اگر اس طرح سے دھل لینا ممکن ہے کہ پٹی تک پانی نہیں پہنچے گا، تو وہ اس کو دھل لے. لیکن مسح کر لینا اس کو کافی ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کو دھلنے جائے گا تو پانی جو ہے پٹی تک پہنچ جائے، اور جیسے ہی پٹی میں پانی پہنچے گی تو چونکہ وہ پانی کو جذب کر لیتا ہے، تو اگر پانی کو پٹی نے جذب کر لیا تو جذب کرتے کرتے وہ اس زخم تک بھی پہنچ سکتا ہے، جو تری ہے وہ زخم تک بھی پہنچ سکتی ہے. اسی وجہ سے اگر زخم تک پہنچ گئی تو یہ نقصان دہ ہوگی، اس لیے اس کے لیے مسح کر لینا بھی اس پر جائز ہے. ضروری نہیں کہ وہ جگہ انگوٹھا ہی ہو، بلکہ کوئی اور بھی دوسری جگہ اگر ہوئی کہ وہ دو گرہوں کے درمیان میں وہ جگہ ظاہر ہو رہی ہے دو گرہوں کے درمیان سے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس جگہ کا مسح کر لینا یہ کافی ہوگا. کیونکہ اگر وہ اس جگہ کو دھلنے جاتا ہے تو پٹی کے بھیگ جانے کا قوی اندیشہ ہے، ٹھیک ہے. تو اور اگر پٹی بھیگ گئی تو یہ تری جو ہے وہ زخم تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور زخم تک پہنچ جانا یہ ضرر دے گا، لہٰذا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسح کر لے اس عضو پر جو ظاہر ہو رہا ہے پٹی کے دو گرہوں کے درمیان سے. وَيَشْتَرِطُ الْإِسْتِيعَابُ فِي مَسْحِ الْجَبِيرَةِ وَالْعِصَابَةِ فِي رِوَایَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ وَهُوَ الْمَذْکُورُ فِي الْأَسْرَارِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ یکفی الْأَکْثَرِ. اور جبیرہ پر مسح کرنے میں استیعاب کی شرط لگائی گئی ہے امام اعظم سے حسن بن زیاد کی روایت کے اندر، اور یہی اسرار کے اندر مذکور ہے، اور بعض مشائخ کے نزدیک اکثر پر مسح کر لینا کافی ہے. یعنی امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان سے حضرت حسن بن زیاد کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے پٹی پر مسح کی تو اس پٹی کے پورے حصے پر وہ مسح کرے گا، ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر اصابہ ہے، یعنی پچنا لگانے والی پٹی جو ہے، یا اس کے علاوہ تو اصابہ یا جبیرہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اگر اس نے پٹی پر مسح کی اور تو ایسی صورت میں اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پٹی کے ہر حصے پر مسح کریں، کہ اس کے اندر استیعاب جو ہے وہ شرط ہے. جس طرح سے اعضائے وضو کے دھلنے کے اندر استیعاب شرط ہے، ویسے ہی یہاں بھی استیعاب شرط ہے. تو استیعاب اس کے اندر شرط ہے روایت حسن ابن زیاد میں جو امام اعظم سے ہے، اور اسرار کے اندر یہی مذکور ہے. اسرار یہ قاضی ابو زید کی کتاب ہے، اس کے اندر یہی روایت مذکور ہے حسن بن زیاد کی کہ مسح جبیرہ اور مسح اصابہ کے اندر استیعاب جو ہے وہ شرط ہے، ہر حصے پر پٹی کے مسح کرنا یہ ضروری ہے. وعند البعض یکفی الاکثر، اور بعض مشائخ کے نزدیک اکثر پر مسح کر لینا یہ کافی ہے. یعنی پٹی کے اکثر حصے پر مسح کر لینا یہ کافی ہے، اگرچہ اس کا کوئی ایک حصہ چھوٹ جائے لیکن اس کے اکثر پر اس نے مسح کر لیا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا تو بھی اس کے لیے یہ کافی ہوگا. یہ بعض مشائخ کے نزدیک ہے. وَإِذَا مَسَحَ ثُمَّ نَزَعَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا فَعَلَيْهِ أَن يُعِيدَ الْمَسْحَ وَإِن لَّمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ.
اور جب اس نے مسح کیا پھر پٹی کھولی، پٹی اتاری، پھر دوبارہ پٹی اس نے باندھ لی، تو اس پر یہ لازم ہے کہ مسح کا وہ اعادہ کرے۔ اگر اس نے اعادہ نہیں کیا تو بھی اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر کسی نے زخمی کی وجہ سے پٹی باندھی ہے، ٹھیک ہے، اور پٹی باندھنے کے بعد اس نے اس پر مسح کیا پٹی پر، لیکن پھر بعد میں کسی وجہ سے اس نے پٹی کو کھولا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے پٹی باندھ دی، تو اب اس پر یہ ہے کہ جو اس نے مسح کیا تھا اب وہ دوبارہ مسح کرے، ٹھیک ہے، پٹی باندھنے، کھولنے اور باندھنے کے بعد وہ دوبارہ مسح کرے۔ لیکن اگر اس نے مسح نہیں کیا تو بھی اس کے لیے کافی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ چونکہ پٹی کا زخم کے ٹھیک ہو جانے کی وجہ سے کھلنا یہ مسح کو توڑتا ہے، نہ کہ پٹی کا کسی اور وجہ سے کھولنا۔ پٹی اگر زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے کھلی ہے یا ساقط ہوئی تو ایسی صورت میں جو مسح ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے کھولا ہے کسی اور وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے مسح کو نہیں توڑتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ کر لے، لیکن اگر اس نے نہیں بھی کیا تو بھی یہ کافی ہے۔ اور اگر زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو اب ایسی صورت میں جو عذر تھا وہ عذر ختم ہو گیا، اس وجہ سے اس کے لیے اب اس پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا، اور جو اس نے مسح کیا تھا وہ مسح بھی باطل ہو جائے گا۔ وَإِذَا سَقَطَتْ عَنْهَا فَبَدَّلَهَا بِالْأُخْرَى فَالْأَحْسَنُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ وَإِن لَّمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ۔ اور اگر وہ ساقط ہو گیا، پٹی اگر ساقط ہو گئی زخم کی جگہ سے، تو اس نے اسے دوسری پٹی سے بدل لیا، تو بہتر یہ ہے کہ مسح کا اعادہ کر لے، اور اگر نہیں کیا تو بھی کافی ہے۔ ایسا ہی صورت میں بھی کہ پٹی جو ہے اس نے نہیں کھولی لیکن وہ پٹی خود سے ساقط ہو گئی، خود سے گر گئی پٹی، تو جب گری تو اس نے دوبارہ پٹی جو ہے وہ بدلوا لی، ٹھیک ہے، اس کی جگہ دوسری پٹی بنوا لی، تو ایسی صورت میں بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ مسح وہ دوبارہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے مسح نہیں بھی کیا تو بھی اس کے لیے کافی ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہاں پر بھی مسح جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے ابھی، کیونکہ زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی نہیں گری۔ وَلَا يَشْتَرِطُ تَثْلِيثُ مَسْحِ الْجَوَائِرِ بَلْ يَكْفِيهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ۔ اور مسح جوائر کے اندر تثلیث کی شرط نہیں ہے بلکہ اسے ایک مرتبہ کافی ہے، اور یہی اصح ہے۔ یعنی اگر پٹی باندھی ہوئی ہے کسی نے تو اس پر مسح 3 مرتبہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے، اور یہی زیادہ صحیح مذہب ہے۔ اگر پٹی باندھی ہوئی ہے اور اس پر اس نے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو یہ ایک مرتبہ بھی مسح کر لینا کافی ہے، 3 مرتبہ مسح کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ أَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ يُخَالِفُ مَسْحَ الْخُفِّ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى حَدَثٍ وَلَا يُقَدَّرُ لَهُ مُدَّةٌ وَإِذَا سَقَطَتْ لَا عَنْ بُرْءٍ لا يُبْطِلُ۔ اور ضروری ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ مسح جبیرہ یہ مسح خف کے مخالف ہے ان چیزوں کے اندر، یعنی مسح جبیرہ اور مسح اصابہ جو ہے ان دونوں کے اندر، اور مسح الخف کے اندر، ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہے، کچھ چیزیں ان دونوں میں مختلف ہیں، اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ مسح جبیرہ جو ہے اور مسح اصابہ جو ہے یہ الگ ہے، اور مسح الخفین یہ الگ ہے کچھ چیزوں کے اندر۔ وہ کیا ہے کہ انہو یجوز علی حدث، مسح جبیرہ و مسح اصابہ یہ حدث پر بھی جائز ہے، یعنی اگر کسی کو حدث لاحق ہوا ہے، اس کے بعد پٹی باندھی گئی، پھر اس کے بعد اگر اس نے وضو کیا تو وہ اس پٹی پر مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کو حدث لاحق ہوا ہے اور اس نے خفین پہن لیے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کے بعد میں وضو کیا تو اب وہ خفین پر مسح نہیں کر سکتا ہے، بلکہ پیروں کا دھلنا یہ ضروری ہے، کیونکہ خفین کو مکمل طہارت پر پہننا یہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے۔ تو اس میں فرق ہے دونوں میں کہ خفین کے اندر اگر حدث پر خفین پہنے گئے ہیں تو مسح کرنا درست نہیں ہوگا، اور اگر پٹی جو ہے وہ حدث پر باندھی گئی ہے تو بھی اس پر مسح کرنا درست ہوگا۔ وَلَا يُقَدَّرُ لَهُ مُدَّةٌ، اور
پٹی کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پٹی جو ہے جب تک زخم نہ ٹھیک ہو جائے تب تک اس کے لیے پٹی پر مسح کرنا درست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک وقت ایسا آیا تو اس کے اندر پٹی کو کھول کر کے پیروں کا دھلنا ضروری ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن یا ایک رات یا 2 دن یا 2 رات یا 3 دن یا 3 رات کے بعد پٹی کو کھول کر کے پیروں کا دھلنا یہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مسح الخفین کے اندر 1 دن اور 1 رات یا پھر 3 دن اور 3 رات یہ مدت ہے کہ اتنی مدت اگر گزر جائے تو پیروں کا دھلنا یہ ضروری ہو جاتا ہے خفین کو اتار کر کے۔ لیکن مسح الجبیرہ اور مسح الاصابہ کے اندر ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے جب تک زخم نہ ٹھیک ہو جائے تب تک وہ اس پر پٹی پر مسح کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا سَقَطَتْ لَا عَنْ بُرْعٍ لَا يُبْطِلُ، اور جب وہ ساقط ہو گئی جبیرہ یا اصابہ ساقط ہو گئی زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، تو یہ مسح کو باطل نہیں کرتی ہے۔ یعنی جبیرہ جو ہے پٹی اگر وہ خود سے ساقط ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ساقط ہونا زخم کی وجہ سے نہیں تھا، زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، تو ایسی صورت میں وہ مسح کو باطل نہیں کرتی ہے۔ لیکن خفین کیا ہے، خفین اگر خود سے ساقط ہو بھی گئے، خود سے بھی ساقط ہو گئے تو بھی یہ مسح کو توڑ دیتے ہیں۔ وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ يَجِبُ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ خَاصَّةً بِخِلَافِ مَا إِذَا خَلَعَ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، اور اگر وہ زخم کی وجہ سے بھی ساقط ہو تو واجب ہوگا عین اس جگہ کو دھلنا خاص طور سے، برخلاف اس صورت کے کہ جب کسی نے خفین میں سے کسی ایک کو اتارا تو اس پر دونوں پیروں کا دھلنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی مسح علی الجبیرہ اور مسح علی الخفین کے اندر دوسرا آخری ایک فرق یہ بھی ہے کہ خفین میں سے اگر کوئی ایک خف اتر جاتا ہے تو دونوں خف کو اتار کر کے دونوں پیروں کا دھلنا یہ لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ دوسرا خف جو ہے وہ نہیں اترا ہے پھر بھی دوسرے خف کو اتار کر کے اس کا دھلنا یہ لازم ہوتا ہے۔ لیکن مسح علی الجبیرہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسح علی الجبیرہ اگر جبیرہ جو ہے یہ ساقط ہو گئی خود سے، ٹھیک ہے، پٹی اگر خود سے ساقط ہو گئی تو بھی جس جگہ پر پٹی باندھی گئی تھی اسی جگہ پر دھلنا، اسی جگہ کا دھلنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اگر زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہ ساقط ہوئی ہے تو اسی جگہ کا دھلنا لازم ہوتا ہے، باقی اعضاء کا دھلنا یہ لازم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسح علی الجبیرہ کے اندر یہ بھی فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں کہ صرف اسی جگہ کا دھلنا یہ لازم ہوتا ہے، لیکن مسح علی الخفین کے اندر دونوں پیروں کا دھلنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔